آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کا طریقہ شروع ہو رہا ہے اور آج اس کا پہلا حصہ ہے۔ اب یہ ہمارا کئی حصوں میں جائے گا، اس لیے کہ اس پر ہم کو بہت تفصیل کے ساتھ اس میں شرط بھی ہے، فرض بھی ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں: شرط، فرض، واجب، سنت، مستحب۔ تو اس وجہ سے اس میں اب یہی ہمارا آخری بھی ہے، کیونکہ نماز کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے نا۔ اب نماز سے پہلے 6 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، تو یہ فرض بھی ہے، شرط بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے یعنی نماز میں داخل ہونے سے پہلے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں؟ 6۔ آج صرف 3، کل انشاءاللہ 3، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد بھی کرتے رہیے آپ۔ کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نماز سے پہلے؟ ان 6 میں سے ایک بھی نہ ہو تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، ہونا تو دور کی بات ہے۔ سمجھے آپ؟ شروع ہی نہیں ہوگی، ہونا تو دور کی بات ہے۔ ان 6 میں سے پہلا کیا ہے؟ طہارت۔ کیا ہے؟ یعنی پاک ہونا۔ دوسرا کیا ہے؟ ستر عورت۔ کیا؟ ستر عورت نہیں، ستر عورت۔ ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جسے چھپانا فرض ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ستر عورت۔ تیسرا کیا ہے؟ استقبال، بولیے نا، استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ بس یہ 3 آج، ٹھیک ہے؟ طہارت یعنی پاک ہونا، مطلب کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں جو آپ کے پاس میں گیا ہے، ہم نے کچھ ضروری مسئلے بھی ان 3 کے تحت ڈالا ہے۔ نمبر 1 طہارت یعنی پاک ہونا۔ اس میں اردو کے اندر اور رومن اردو کے اندر دونوں میں اسٹار کی طرح شروع میں ہم نے ایک پوائنٹ رکھا ہے۔ اب دیکھیے پہلے نمبر پہ طہارت یعنی پاک ہونا، اس میں دیکھیے پہلا پوائنٹ، پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، ایک نمازی کا بدن، پھر دوسرا نمازی کے اوپر جو لباس ہے وہ، اور تیسرا کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ان تینوں کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب وہ نجاست کی تعریفیں بھی ہیں، درہم کی مقدار ہے، ہم اتنا ڈیٹیلز میں نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھیے کہ ان تینوں کا یعنی نمازی کا بھی، لباس کا بھی، یعنی بدن کا بھی، لباس کا بھی اور جگہ کا بھی، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ اسی میں، نماز کے لیے، اب آپ کو میں پاکیزگی کی اہمیت بتاتا ہوں۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بغیر طہارت کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر، غلطی سے الگ ہے، جان بوجھ کر بغیر طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ وہ جان رہا ہے کہ میں ناپاک ہوں، پھر بھی عبادت کر رہا ہے، تو یہ عبادت کی توہین اور بے ادبی ہے یہ۔ اور نماز کی توہین اور بے ادبی کیا ہے؟ کفر ہے۔ جب جان رہا ہے کہ میں ناپاک ہوں اور ناپاکی میں نماز نہیں ہوتی ہے، اب بھی اگر پڑھ رہا ہے تو گویا کہ وہ اتنی جرأت کر رہا ہے کہ وہ نماز بغیر پاکیزگی کے ادا کر رہا ہے، تو علماء اس کو کفر لکھتے ہیں۔ اب کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کفر کے قریب ہے یہ، اس لیے بچو۔ اب آپ کہیں گے کہ میں تو پاکی حاصل کر لیتا ہوں۔ پاکی حاصل کر رہے ہیں تو ہم نے جو وضو اور غسل کا لیا ہے وہ کیوں لیا ہے؟ تاکہ آپ جو پاکی حاصل کر رہے ہیں ذرا غور کیجئے کہ ہم کر بھی رہے ہیں یا غلطی سے کچھ اور ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے دھیان دینا بہت ضروری، ٹھیک ہے؟ تو طہارت کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط ستر عورت۔ ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جسے چھپانا فرض ہے۔ اس میں پہلا پوائنٹ، ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، لوگوں کے سامنے اور نماز میں تو بالاجماع فرض ہے۔ لوگوں کے سامنے چھپانا اور نماز میں چھپانا کیا ہے؟ فرض، اور ہر حال میں کیا ہے؟ واجب۔
نمبر 2 پوائنٹ، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے، ناف شامل نہیں، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنا شامل ہے، ٹھیک، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا کیا ہے؟ اب اس کے اندر 9 حصے ہیں، میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. یہ جو ناف کے نیچے سے ہے نا، گھٹنے کے نیچے تک، اس میں علماء نے 9 حصے بیان کیے ہیں، 9 حصے، لیکن بس آپ کو پورا چھپانا ہے، اتنا یاد رکھیے. اب بہت سارے حضرات دیکھیے نماز میں کتنی ایسی پینٹ پہن کر کے آتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے حصہ کھل جاتا ہے کہ نہیں کھل جاتا ہے؟ اب بتائیے نماز کا ان کا کیا ہو رہا ہے؟ یار ایک لباس ایسا سلوا لو نا یار کہ وہ اسلامی لباس ہو نماز کے لیے. کیا کرتا پاجامہ آپ نماز کے لیے نہیں پہن سکتے؟ پہنے نا پینٹ شرٹ، جتنا پہننا ہے پہنیے کام کے لیے. ایک ایسا لباس تو رکھو نا جس میں پورا سطر چھپ جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ایسا لباس تو رکھو کم سے کم، ہے کہ نہیں؟ بتائیے کتنے لوگوں کا پینٹ پیچھے سے کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا ہے؟ بتائیے. اب وہ حصہ چھپانا فرض ہے نا، فرض ہو نہیں رہا ہے تو نماز ہوگی آپ کی؟ بہت دھیان دیجئے میرے عزیزو، جو بتایا جا رہا ہے نا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر کے کہاں تک ہے؟ گھٹنے کے نیچے تک، بدن کا یہ سارا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے. عورت کے لیے ان 5 اعضاء، نمبر 1 منہ کی ٹکلی، یہ نمبر 2 3 یہ ہتھیلی، 1 یہ 2، تو ایک منہ کی ٹکلی، ایک یہ، کتنے ہو گئے؟ 3، 4 5 پاؤں کا تلوا نیچے، دونوں پاؤں کے تلوے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں پاؤں کے تلوے کتنے ہو گئے؟ 4، ایک منہ کی ٹکلی. عورت کے لیے ان 5 چیزوں کو چھوڑ کر کے سر سے لے کر کے پاؤں تک چھپانا فرض ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 5 حصہ کھلا رہے گا عورت کا، باقی سارا چھپا رہے گا. اور مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صدر عورت ہے. حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ سر کے جو لٹکتے ہوئے بال ہوتے ہیں نا عورتوں کے، اور گردن اور کلائیاں، ان کا بھی چھپا ہونا فرض ہے عورت کے. اتنا باریک کپڑا یا چادر جس سے بدن چمکے یا عورت کے بال کی سیاہی چمکے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، عورت کی نماز ہی نہیں ہوگی. اصل میں یہ عورت کا اس مسئلہ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہو کر کے اپلوڈ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی سنتی ہیں. تو بالوں کی سیاہی بھی اگر عورت کی چمک رہی ہے چادر کے اوپر سے، تبھی بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے چادر ایسے رکھو کہ کم سے کم بال کی سیاہی چھپ جائے آپ کی، ٹھیک ہے؟ تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرنا. قبلہ کی طرف منہ کرنا، اس میں بھی ہم نے 2-3 پوائنٹ ڈال کے رکھے ہیں. نمازی نے جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے قبلے سے سینہ پھیر دیا. ایک ہے منہ پھیرنا، ایک ہے سینہ پھیرنا. اگر جان بوجھ کر کے، کوئی مجبوری نہیں ہے، جان بوجھ کر کے قبلے کی طرف سے اپنا سینہ پھیرا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فوراً فاسد. اور اگر بغیر ارادے کے، جان بوجھ کر کے نہیں، بغیر ارادے کے پھر گیا. اب اگر بغیر ارادے کے پھرا تو علماء فرماتے ہیں 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقت سے پہلے ہی قبلہ کی طرف کر لے. اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقت سے پہلے کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی فاسد ہو جائے گی. دوسرا پوائنٹ، اگر صرف منہ قبلے سے پھیرا، یہ تو یہ سینے کا مسئلہ تھا، اگر صرف منہ اپنا قبلے سے پھیرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے، لیکن نماز نہیں جائے گی. ہاں بغیر مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر مجبوری میں ہوا تب تو نماز بھی نہیں جائے گی اور مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے. اور اگر بغیر مجبوری کے اس نے ایسا کیا ہے تو نماز تو نہیں جائے گی، لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، مکروہ تحریمی. ہمارے لوگوں کو ایک سوال رہتا ہے، کہیں چلے گئے قبلہ پتہ نہیں چل رہا ہے. اب یہ قبلہ تو شرط ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ کسی جگہ قبلہ کا پتہ نہ چلے اور نہ کوئی بتانے والا مسلمان ہو. تو اب آج کل تو وہ ڈیجیٹل ایپ نکلا ہے تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ اسے دیکھیے یا نہ دیکھیے. اب پہلے نہیں تھا تو لوگ کیا نہیں پڑھتے تھے نماز؟ تو ہمارا اسلام جو ہے نا ڈیجیٹل ایپ کا محتاج نہیں ہے. اسلام ہر جگہ نافذ ہوتا ہے، چاہے آپ کے پاس رہے یا نہ رہے. تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ کسی جگہ قبلہ کا پتہ نہ چلے اور کوئی بتانے والا مسلمان بھی نہ ہو تو فرمایا گیا تحری کرے. کیا کرے؟ تحری من سوچے. اب 4 ہی تو طرف ہوتے نا، سامنے دائیں بائیں پیچھے. سوچے، جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر منہ کر کے نماز ادا کر لے، اس کے حق میں ادھر ہی قبلہ ہے، اس کی نماز ہو جائے گی.
جدھر جمے. کہ بتائیے اب ہمارے وہ لوگ جن کو موبائل نہیں چلانے آتا ہے, خدا نخواستہ وہ چلے گئے کہیں, قبلہ نہیں پتہ چل رہا ہے, کیا کریں؟ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ ڈیجیٹل ایپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آپ, ورنہ ابھی بیچ میں خبر آئی تھی وہ لوکیشن پہ جا کر کے برج سے نیچے گر گیا تھا. ڈیجیٹل ایپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, جو شریعت کا حکم ہے بھروسہ سارا اس کے اوپر ہے. آپ اس میں دیکھ لیں اپنا, لیکن پھر بھی اپنے دل کو اطمینان دلوائیے کہ قبلہ کدھر ہے. ٹھیک ہے, یہ حکم ہے شریعت مطہرہ کا. اور جدھر منہ جمے آپ کا. اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے, مثال کے طور پر میں کہیں تھا, میں نے سوچا, میں تحریک کیا, میں نے سوچا کہ قبلہ کدھر ہے, ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی میں نے. بعد میں سلام پھیرنے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ یار قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے. یا پہلے کوئی بتانے والا نہیں تھا, اب کوئی آ گیا بتانے والا, اس نے کہا یار ادھر قبلہ تھا. آپ کی نماز ہو گئی, لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے شریعت کے حکم کا پاور, کہ شریعت نے پاور دیا تھا, اس پہ عمل کر لیا, اب اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. ہاں کوئی پہلے بتانے والا تھا, نہیں پوچھا اور پھر سوچ کر کے پڑھا, اب اگر آپ نے غلط پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن جب کوئی بتانے والا نہیں, پھر آپ نے سوچ کر کے نماز پڑھا کہ ادھر قبلہ ہے, نماز کے بعد پتا چلا یار قبلہ ادھر نہیں ادھر تھا, تو آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں, نماز ہو گئی. اچھا, پہلی رکعت میں آپ نے سوچا نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ ادھر ہے, ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے. دوسری رکعت میں تھے, پھر خیال دل میں آ رہا ہے یار قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے, تو حکم ہے کہ فوراً ادھر گھوم جائیے, فوراً ادھر گھوم جائیے. تیسری رکعت میں خیال آیا قبلہ ادھر نہیں پیچھے کی طرف ہے, فوراً ادھر گھوم جائیے. چوتھی رکعت میں خیال آیا قبلہ بائیں طرف ہے, فرمایا کہ فوراً ادھر گھوم جائے. وہ اگر نہیں گھوما تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن یہاں خیال سے مراد صرف فالتو خیال نہیں ہے, دل جمنا چاہیے کہ ہاں ادھر قبلہ ہے. یہ ہے شریعت مطہرہ کا حکم. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب قبلہ پتہ کرنے کا آسان ایپ پتہ چل گیا نا, کہ تحریک کیجئے, سوچئے. اسی کے ضمن ایک مسئلہ ہے, کھڑے ہو بابو, تم صرف ایسے سوچو قبلہ کدھر ہے, ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. ادھر نہیں کھڑے ہونا, ادھر پہ تو معلوم ہے ہم کو. ہاں کھڑے ہو گئے, منہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں, تم کھڑے ہو, انہی کے پیچھے آگے کھڑے ہو جاؤ. اب یہ بندہ بعد میں آیا, یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا, ادھر ہی قبلہ ہوگا, اس بندے کی نماز نہیں ہوگی, پیچھے والے کی. بیٹھ جاؤ دونوں, اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کے لیے بھی حکم ہے کہ یہ تحری کرے گا, اس کی پیروی نہیں کرے گا, تحری کرے گا. اگر اس کی پیروی کرتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. طہارت کے حوالے سے بتایا گیا ہے میرے عزیزو, بہت سارے لوگ سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. ان مسئلوں پر عمل کرو. نہانے کا جو مسئلہ غسل کا بتایا گیا کتنا اہم ہے اس کے اندر. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے. وہ اللہ سے دعا کرتا رہا کہ میرے مولا میری حفاظت فرما, لیکن اس کو 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں. جب 99 پورے ہو گئے نا, 100واں کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. یہ فرمان مصطفیٰ ہے, لطیفہ نہیں ہے یہ. اس کی قبر کیا ہو گئی؟ آگ سے بھر گئی. جب آگ ختم ہوئی اس بندے کو افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا آخر مجھے کیوں مارا گیا. یعنی اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے 100 کوڑے مارے کیوں گئے. اس نے پوچھا آخر بتاؤ تو مجھے 100 کوڑے کیوں مارے گئے. تو فرشتے نے جواب دیا تو نے ایک دن بغیر طہارت کے نماز پڑھی تھی, بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی, اور ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا مگر تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی. دونوں چیزیں یہاں پر. بغیر طہارت کے ایک دن نماز نہیں پڑھی تو 100 کوڑے مارے گئے, اور 100واں کوڑا اتنا خطرناک تھا کہ قبر پوری آگ سے بھر گئی ہے. آپ اندازہ لگائیے اپنا. جو لوگ بیٹھتے ہو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے بیٹھتے رہو. جانے والوں کو جانے دو, تھوڑا وقت لگے گا ہی, لیکن جانے والوں کو جانے دو, اور جتنا بتایا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے. طہارت پاکیزگی بہت ضروری چیز ہے. میرے لیے آپ دعا کیجئے, میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ جب پاکیزگی حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل پاک فرما دے. آپ میرے لیے دعا کریں, اس لیے کہ بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بہت سخت عذاب ہے, بہت سخت. لہٰذا جتنا اپنے سے ہو سکے کوشش کرو کہ کچھ چھوٹ نہ جائے بدن کے اندر, نہاتے وقت خاص طور سے. اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ کے مسئلوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے, ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے.